السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 448۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل واما آداب القضاء فکثیرۃ۔ رہے قضاء کے آداب تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ والاصل فیہا، اور اس میں اصل وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے کہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس انہوں نے بھیجا تھا۔ سماہ محمد رحمہ اللہ کتاب السیاسہ، اور اس کا نام حضرت امام محمد نے کتاب السیاست رکھا۔ وفیہ، اور اس خط میں یہ ہے اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فإن القضاء فریضۃ محکمۃ، تو بے شک قضا کرنا یہ فریضہ ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ جس کے آڑے کوئی چیز نہیں آ سکتی، یعنی کہ یہ محکم ہے، تو یہ فریضہ محکمہ ہے۔ وسنۃ متبعۃ، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ففہم اذا ادلی الیک، کہ جب کسی قضیے کا معاملہ تمہارے پاس پیش کیا جائے، کوئی مسئلہ تمہارے پاس پیش کیا جائے، ففہم، تو اس کو خوب سمجھ لو۔ فإنہ لا ينفع تکلم بحق لا نفاذ لہ، اس لیے کہ جب کوئی معاملہ پیش کیا گیا اور اسے نہیں سمجھا ہم نے، مدعی کی دلیل پر دھیان نہیں دیا، تو ہم مدعی اپنی دلیل اس کی حق ہے، لیکن جب ہم نے قاضی نے اسے سنا ہی نہیں، اس کو نافذ ہی نہیں کیا، تو پھر بولنا اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ تو جب مسئلہ پیش کیا جائے تو پھر خوب سمجھ لو، فإنہ لا ينفع تکلم بحق لا نفاذ لہ، اس لیے کہ جس حق کو نافذ نہ کیا جائے اس حق کے بارے میں گفتگو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اگرچہ وہ بینہ پیش کرے لیکن اس کو قاضی نافذ نہ کرے، مطلب اسے سمجھا نہیں سنا نہیں، تو کوئی جو ہے فائدہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں آسی بین الناس فی وجہک و مجلسک و عدلک، اور قاضیوں کے لیے فرمایا حضرت عمر نے کہ لوگوں کے درمیان وہ برابری اختیار کرو، یعنی لوگوں کو برابر سمجھو۔ تو آسا، یہ باب مفاعلت سے آسا یواسی مؤاسات، تو یہ امر ہے آسی، جیسے قاتل ایسے آسی، یا حرف علت آخر میں گر گئی۔ تو لوگوں کے درمیان مواسات یعنی برابری اختیار کرو اپنی توجہ میں اور اپنی مجلس میں اور اپنے انصاف میں۔ حتیٰ لا یطمع شریف فی حیفک ولا ییأس ضعیف من عدلک، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شریف یعنی بڑا شخص جو ہے وہ تمہاری ناانصافی کی وجہ سے وہ کمزور پر ظلم کرنے کا طمع کر لے، تو ولا ییأس، اور نہ ایسا ہو کہ کوئی تمہارے انصاف سے کمزور مایوس ہو جائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ لا یخاف ضعیف جورک، کہ کوئی کمزور تمہارے ظلم سے ڈرے نہ، یعنی وہ خوف اور لرزہ نہ ہو جائے۔ البینۃ علی المدعی، اور بینہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہے۔ والیمین علی من انکر، اور قسم اس کو کھانا ہے کہ جو انکار کرے، تو قسم اس پر ہے جو منکر ہو۔ اور فرمایا الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا، کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا یہ جائز ہے، لیکن ایسی صلح احل حراما او حرم حلالا، کہ جو حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دے، تو وہ صلح جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یمنعک قضاء قضیتہ بالامس راجعت فیہ نفسک وہدیت فیہ لرشدک ان تراجع الحق، کہ آپ نے گزشتہ کسی مسئلے میں قضا کر دی، فیصلہ کر دیا، پھر رائے بدل گئی اور رجوع کر لیا، یعنی تو اب اپنی اس میں جو ہے اپنی رائے سے خود جو ہے رجوع کر لیا اور اب حق کی طرف جو ہے رجوع کر لیا ہے، تو پھر تمہیں وہ گزشتہ جو قضا کر دی ہے تو وہ تم کو جو ہے روکے نہیں،
مطلب اس کی وجہ سے تم رکنا مت، بلکہ حق کی طرف جو ہے پلٹ جانا اور حق فیصلہ کرنا۔ وہی فرماتے ہیں کہ ولا یمنعک قضاء قضیتہ بالامس، کہ گزشتہ کل یعنی تمہارا کوئی فیصلہ تمہیں روکے نہ، کہ جس میں تم نے خود رجوع کیا ہو اور تم نے اپنی رہنمائی اور حق رائے کی وجہ سے تم نے ہدایت پالی ہو، تو یہ گزشتہ فیصلہ تم کو ان تراجع الحق کا، تو حق کی طرف رجوع کرنے سے نہ روکے، یعنی تم اس کی طرف اس کی وجہ سے حق سے مت پلٹ جانا۔ فإن الحق قدیم، اس لیے کہ حق تو وہ پرانا ہوتا ہے، یعنی تو حق تو قائم ہوتا ہے، وہ پرانا ہوتا ہے، لا یبطل، وہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ومراعاۃ الحق خیر من التمادی فی الباطل، اور فرماتے ہیں حق کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہے باطل میں اڑے رہنے سے، تو باطل پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں الفہم فیما یختلج فی صدرک مما لم یبلغک فی القرآن العظیم والسنۃ، فرماتے ہیں کہ سمجھ لو اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو اس مسئلے میں کہ جس میں تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو، اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ میں اس کا ذکر تم کو نہیں پہنچا، یعنی اس کا ذکر تمہیں نہیں ملا، تو پھر ایسے مسئلوں میں تمہارے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہو تو پھر اس میں تم خوب سمجھ لو۔ ثم اعرف المثال والاشباہ، پھر تم مثالوں کو اور نظیروں کو خوب اچھی طرح پہچان لو۔ وقس الامور عند ذالک، اور تم جب مثالیں تلاش کرو نظیریں تو پھر اس وقت تم معاملوں میں جو ہے قیاس کر لو۔ فاعمد الی احبها واقربها الی اللہ تبارک و تعالی واشباہہا بالحق، تو فرماتے ہیں کہ جو حق کے زیادہ مشابہ معاملہ ہو، تو اشباہیہ ان تمام میں جو ضمیر ہے وہ امور کی ہے، تو حق سے زیادہ مشابہ جو امر ہو، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب جو امر ہو، تو پھر تم اس پر جو ہے اعتماد کر لو، تم اس پر جو ہے اپنی رائے قائم کر لو۔ اجعل للمدعی امدا ینتہی الیہ، تو فرماتے ہیں تو مدعی بگینہ پیش کر دے، اور مدعا علیہ اگر کوئی مدت مانگے کہ کوئی وقت دے دو، تو پھر کہ وہ بھی جو ہے دلیل پیش کر سکتا ہے، تو اسے بھی جو ہے وقت دے دو۔ اور مدعی یہاں پر کون ہے؟ یعنی کہ جو مدعی کے دعوے کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ اب مدعی یعنی مدعا علیہ، تو مدعی کو تم مدت کی مہلت دے دو کہ جس مدت کو وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا أَحْضَرَ بَيِّنَةً، تو جب یہ دوسرا والا مدعی یعنی مدعا علیہ بینہ قائم کر دے، أَخَذَ بِحَقِّهِ، تو پھر تم اس کے حق پر عمل کرے، تو وہ قاضی اس کے حق پر عمل کرے، مطلب پھر اسی کے حق میں فیصلہ کر دے۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی کہ اگر وہ بینہ پیش نہ کر پائے تو پھر اس مدعا علیہ کے خلاف قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، اور اگر مدعا علیہ بینہ سے عاجز ہو جائے تو اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، تو پھر تمہیں حلال اور جائز ہے اس کے خلاف فیصلہ کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جب وہ بینہ پیش نہ کروائے تو اب اس کے خلاف فیصلہ یہ جائز ہے، کیونکہ اب یہ عذر میں زیادہ بلیغ ہے، یعنی کہ اب یہ عذر سے زیادہ بہتر ہے کہ اب عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور اب اور جو پوشیدگی تھی کہ یہ بینہ پیش کر سکتا ہے، اس پوشیدگی کو زیادہ یہ روشن کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں المسلمون عدول بعضهم علی بعض، اور مسلمان وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ عادل ہیں، تو مسلمان وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ عادل ہیں، مطلب وہ گواہی دے سکتے ہیں، الا محدودا فی قذف، سوائے محدود فی القذف کے کہ جسے تہمت کی حد لگی ہوئی ہو، او زنینا فی ولاء او قرابت، یا وہ ولا میں یعنی اور
قرابت یعنی نسب وغیرہ میں وہ مشکوک ہو، یعنی کہ اگر وہ مطعون ہے اور مشکوک ہے تو پھر اس شخص کی بھی گواہی مقبول نہیں ہے۔ تو نسب میں اگر وہ مشکوک ہے یا ولا میں جو ہے مشکوک ہے، او مجرکن علیہ شہادت الزور، یا جس پر جھوٹی گواہی کا الزام جاری کیا گیا ہے، یعنی جس نے جھوٹی گواہی دے دی ہے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے عادل نہیں ہے، مطلب یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ فإن اللہ تعالیٰ تولیٰ منکم السر وفی روایت السرائر، فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تم کو وہ راز کا والی بنایا ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیتا ہے نا انسان، تو جب تک گواہی نہ دی ہے تو وہ اس کے پاس راز ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم کو راز کا نگراں بنایا ہے، اور ایک روایت میں رازوں کا نگراں بنایا ہے۔ وَدَرَا عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ جو گواہیاں ہوتی ہیں، بینہ ہوتے ہیں، تو ان کی بینہ کی وجہ سے تم سے اللہ رب العزت نے الزامات کو دور فرمایا ہے۔ إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجْرَ وَالتَّعَزِّي بِالنَّاسِ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّذِي يُوجِبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الزُّخْرَ۔ فرماتے ہیں ایاک والغضب، اور تم جب حق کی جگہ میں ہو، جب مجلس قضا میں ہو، تو اس وقت تم غصہ کرنے سے بچنا، اور والقلق، اور پریشان ہونے سے بچنا، والضجر، اور تنگ دل ہونے سے بچنا۔ تو غضب غصہ ہونا، والقلق اور پریشان ہونا، والضجر اور تنگ دل ہونا، تو اس سے تم بچے رہنا۔ والتعزی بالناس للخصوم، اور مقدموں کے وقت لوگوں کو اذیت پہنچانے سے تم بچنا۔ اب کہاں پر؟ فی مواطن الحق الذی، ان حق کی جگہوں میں کہ جہاں انصاف ہوتا ہے، ان حق کی جگہوں میں کہ جس حق کے ذریعے اللہ رب العزت اجر کو واجب کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ اچھا ذخیرہ بناتا ہے، کیونکہ یہ اچھا ذخیرہ ہوگا انصاف۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْحَقِّ۔ تو دیکھیے انصاف اور ناانصافی کا معاملہ یہ اللہ اور اسی قاضی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کے لیے نیت میں اخلاص یہ ضروری ہے۔ وَأَنَّ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ، اور جو شخص اپنی نیت میں اخلاص رکھے گا اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان، یعنی کہ وہی قضا کرنے میں، وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْحَقِّ، اگرچہ حق میں وہ اپنے خلاف ہی جو ہے وہ قضا کرے۔ تو فی الحق کا تعلق جو ہے وہ من یخلص نیتہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں جو انسان اپنی نیت خالص رکھے گا اپنے اور اللہ کے مابین، مطلب وہ اسی انصاف کے معاملے میں، ولو علی نفسہ، اگرچہ یعنی حق کے معاملے میں انصاف جو ہے اگرچہ وہ خود اسی کی ذات کے خلاف ہو جائے، تو جو انسان اپنے نیت خالص رکھے گا قائم ہے فی الحق، وہ حق میں، تو اگر حق معاملے میں وہ اللہ اور اپنے درمیان خالص نیت رکھے گا اگرچہ یہ اس کے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، تو فرماتے ہیں یکفیہ اللہ تعالی فیما بینہ وبین الناس، تو اب یہ اپنے معاملے میں جب خالص نیت رکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جائے گا اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اب خالص نیت رکھے گا تو اب جو لوگوں کا معاملہ ہے اسے تو اللہ ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن يَتَزَيَّنُ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ خِلَافَهُ، تو فرماتے ہیں اور جو انسان لوگوں کے لیے بناؤ سوار اختیار کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق کہ اللہ رب العزت جانتا ہے اس کو برخلاف، اور اللہ اس سے برخلاف جانتا ہے، اور یہ ریاکاری کے طور پر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بنتا سورتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شانہ اللہ عز و جل، تو اب ریاکار اس کے اندر ہے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ذلیل فرما دے گا۔
اور رسوا فرمائے گا۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت عبادت میں سے کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو۔ تو یہ قضا بھی ایک عبادت ہے، تو جو خالص ہو اسی کو قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں فما ظنک بثواب عن اللہ سبحانہ من عاجل رزقہ و خزائن رحمتہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے خزانے اور اس کے جو ہے بغیر تاخیر کے جلدی مل جانے والا رزق اور اس کے رحمت کے خزانوں میں سے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے وہ ثواب بھی ملتا ہے، تو پھر ثواب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب تبھی ملے گا کہ جب کہ بندہ اپنی نیت میں خالص ہوگا۔ فرماتے فما ظنک، پھر تمہارا کیا گمان ہے اس ثواب پر کہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے جلدی مل جانے والا رزق اور اس کے رحمت کے خزانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ ملے گا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَهْمًا عِنْدَ الْخُصُومَةِ، اور آداب قضا میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ قاضی خصومت کے وقت، یعنی جب فیصلہ قاضی سنے گا تو فیصلے کی سماعت اور خصومت کے وقت قاضی خوب اچھے طریقے سے سمجھنے والا ہو۔ فَيَجْعَلُ فَهْمَهُ وَسَمْعَهُ، تو اپنی مکمل سمجھ اور مکمل سماعت اور وقلبہ، اور اپنے دل کو جو ہے وہ فریقین کے کلام کی طرف جو ہے متوجہ کر دے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کتاب السیاست میں فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ، کہ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ تو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کی سماعت کے وقت جو ہے قاضی خوب اس کو سمجھ لے۔ وَلِأَنَّ مِنَ الْجَائِزِ، اور فرماتے ہیں اور یعنی فیصلے کی سماعت کے وقت جب خوب سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ فرماتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ حق جو ہے وہ فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حق تو مدعی کے ساتھ ہوگا یا مدعا علیہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْقَاضِي كَلَامَهُمَا، تو جب قاضی دونوں کی بات نہیں سمجھے گا تو يُضِيعُ الْحَقَّ، تو وہ حق کو ضائع کر دے گا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیچھے آ گیا ہے کہ فرمایا کہ جب قاضی نہیں سنے گا تو ظاہر سی بات ہے جو مدعی دلیل پیش کر رہا ہے تو اس حق کو اس نے نافذ نہیں کیا تو اس کے بارے میں گفتگو جو ہے نا وہ کوئی نفع بخش نہیں رہی جو اس نے دلیل پیش کی۔ فرماتے فَإِنَّهُ، تو حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ جس حق کا نفاذ نہ کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں گفتگو وہ بے فائدہ ہوتی ہے۔ وَمِنْهَا، اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ یکون قلقاً وقت القضاء، کہ قاضی جو ہے قضا کے وقت وہ پریشان نہ ہو، یعنی کہ خود پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ایاک والقلق، کہ تم پریشان ہونے سے بچنا، کہ اگر خود پریشان ہوگا تو پھر یہ یعنی کیسے دل جمعی بھی نہیں ہو پائے گی، اور اس کے جب دل میں سکون ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے قضا کر پائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا ندب الی السکون والتثبیت، اور یہ کہنا حضرت عمر کا تو یہ دل کے سکون یعنی طمانینت اور دل جمعی کی طرف جو ہے یہ ابھارنا ہے۔ ومنها، اور فرماتے ہیں کہ آداب القاضی میں، اب آداب قضا میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ یکون ضجرا عند القضاء، کہ بوقت قضا قاضی جو ہے وہ تنگ دل نہ ہو۔ تو تنگ دل ہونے سے منع کیا گیا اذا اجتمع علیہ الامور فضاق صدرہ، کہ جب اس کے پاس جو ہے معاملات جمع ہو جائیں بہت سارے، یعنی معاملے جب جمع ہو جائے بہت سارے مقدمے، تو پھر یہ اس کا دل تنگ ہو جائے کہ میں پھر کس میں قضا کروں گا۔ تو ایسا نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر کا فرمان ہے ایاک والضجر، کہ تم تنگ دل ہونے سے بچنا، بلکہ یہ سچنا کہ جتنے بھی معاملات اور مقدمات آ جائیں میں سب پر قضا کروں گا۔ فرماتے ہیں ومنها، اور آداب قضا میں سے بھی بات ہے کہ اللہ یکون غضبان وقت القضاء، کہ قاضی قضا کے وقت جو ہے وہ غصے میں نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ایاک والغضب، کہ تم غضب میں ہونے سے غصہ کرنے سے بچنا، اور
حضور کا فرمان ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان، کہ قاضی غصے کی حالت میں قضا نہ کرے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُدْهِشُهُ عَنِ التَّأَمُّلِ، تو یدہشو اس کا معنی ادہش یدہشو موقع دینا، فرصت دینا، اور اس لیے کہ غصے میں جب ہوگا تو غصہ میں ہونا یہ قاضی کو غور و فکر کی مہلت ہی نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے پریشان، غور و فکر سے اس کو جو ہے مدہوش کر دے گا، اس کو غور و فکر کی مہلت نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ یکون جائعا ولا عطشانا ولا ممتلئا، کہ قاضی جو ہے وہ بھوکا نہ ہو، پیاسا نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ سب باتیں اوپر سے یہاں تک لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ، اس لیے کہ یہ عوارض اور یہ تمام باتیں، چاہے وہ پریشان ہونا ہو یا تنگ دل ہونا ہو یا غصے میں ہونا یا بھوکا پیاسا یا شکم سیر ہونا، یا ایسا ہے مما یشغلہ عن الحق، کہ جو اس کو حق سے غافل کر دیں گی، تو یہ تمام چیزیں قاضی کو حق سے غافل کر دیں گی تو پھر وہ حق فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ ومنها آداب قضا میں سے یہ ہے کہ اللہ یقضی وہو یمشی علی الارض او یسیر علی الدابۃ، کہ قاضی اس حالت میں قضا نہ کرے کہ وہ زمین پہ چل رہا ہو یا جانور پر جو ہے وہ بیٹھا ہو، اس لیے کہ زمین پہ چلنا یا جانور پر چلنا یشغلان ہی عن النظر والتأمل فی کلام الخصمین، یہ فریقین کے کلام میں غور و فکر کرنے سے جو ہے اس کو غافل کر دیں گے۔ ولا بأس بأن یقضی وہو متکئ، اور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قاضی ٹیک لگا کر قضا کرے، لأن الاتکاء لا یقدح فی التأمل والنظر، اس لیے کہ ٹیک لگانا یہ غور و فکر کے معنی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ ان یسوی بین الخصمین فی الجلوس، کہ قاضی فریقین کے درمیان برابری اختیار کرے بیٹھانے میں، فی الجلوس بیٹھنے میں، فیجلسہما بین یدیہ، تو ان کو اپنے سامنے بٹھائے نہ کہ دائیں بائیں، لأنہ لو فعل ذلک، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو فقد قرب احدہما فی مجلسہ، تو پھر وہ ایک کو جو ہے اپنی مجلس میں قریب کر لے گا، کیونکہ جو ہے اگر وہ سامنے نہیں بٹھائے گا تو کسی کو قریب کر لے گا، تو یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدَا لا یجلس احدہما، اور تو ظاہر سی بات ہے اگر دونوں کو وہ دائیں بٹھا دے گا تو پھر بادشاہ کے قریب میں جو بالکل بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا کہ مجھے قریب میں بٹھا لیا، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے قاضی نے دور کر دیا۔ تو اس لیے کہ اگر اس نے جو ہے دائیں دائیں بٹھا لیا یا دونوں کو بائیں بٹھا لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے ایک کو اپنی مجلس میں قریب کر لیا، اور ایسے ہی وہ دونوں میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں نہ بٹھائے، یعنی کہ آپ وہ سمجھے کہ دونوں کو قریب کر لے رہا ہوں، تو ایسا بھی نہیں کرے۔ لأن لليمين فضلا علی الیسار، تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہوتی ہے، تو دائیں والا سمجھے گا میں تو دائیں جانب بیٹھا ہوں، اب میرے حق میں فیصلہ ہوگا، تو فرماتے ہیں ایسا نہ کرے۔ روایت یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر گئے کسی، یعنی یہ دونوں کسی مقدمے کے سلسلے میں زید ابن ثابت کے پاس جو ہے وہ اپنا معاملہ لے کر گئے، دونوں ایک دوسرے کے خصم بن کر گئے۔ فالقا لسیدنا عمر، تو حضرت عمر بھی ہیں اور ابی ابن کعب ہیں، تو زید ابن ثابت جو قاضی ہیں انہوں نے سمجھا حضرت عمر کی شان کا کیا عالم ہے، تو ان کے لیے تکیہ لگا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے ایک تکیہ لگا دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا قاضی ہو تم، ہذا اول جورک، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، وجلس بین یدیہ، اور پھر ان حضرت زید بن ثابت کے سامنے بیٹھے کیونکہ وہ قاضی تھے، تو اس لیے فرمایا کہ قاضی بیٹھانے میں دونوں کو جو ہے وہ برابر اختیار کرے، یعنی اپنے سامنے بٹھائے۔